آج اگر تم نے یہ بات دوبارہ کی نا تو تمہارے گھر میں تمہاری چھت کے ساتھ الٹا لٹکا دیں گے۔ اب آپ دیکھیں تقویٰ اس حساب سے نہیں تھا۔ اس لیے ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین خصوصاً مفتی زرول خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا اعتقاد جس کا کمزور ہوگا تو جن اس کے پاس آئے گا، تقویٰ جس کا مضبوط ہوگا کبھی بھی جن اس سے قریب نہیں آئے گا، جن اور جنات اور شیاطین اس سے ڈرتے رہیں گے۔ حضرت والا کا خود ایک بیان ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں عصر سے پہلے سو رہا تھا، میرے پاس جنوں کا وفد آیا اور آنے کے بعد کہا آپ بڑے آیت الکرسی کا لوگوں کو ورد بتاتے ہو، آپ کے آیت الکرسی سے ہمیں کچھ نہیں ہونا۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی زرول خان صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کو پھونکا، میں نے کہا ابھی دیکھو 3 دفعہ پڑھا تو اس کو زلزلہ آنے لگا پاؤں پہ، 4تھی مرتبہ اور 5ویں مرتبہ پڑھا تو وہ پانی کا بلبلہ اور شکل اختیار کر گیا، میری طرف سے چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشنے کے بعد انس و جن کی تخلیق فرمائی، انسان اور جنات کو وجود بخشا، اور ان کی تخلیق اور پیدائش وجود کا ایک ہی مقصد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انس اور جن کی تخلیق کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی ریاضت، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور ان 18,000 مخلوقات کو اگر آپ یوں دیکھیں گے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مخلوق آبی ہے، کوئی خاکی ہے، کوئی ناری ہے، کوئی نوری ہے۔ یعنی کچھ مخلوق ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خاکی بنایا، یعنی مٹی اور ذرات سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، اور کچھ مخلوقات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں بنایا اور پانی سے بنایا اور پانی میں رہنے کے لیے بنایا، اور کچھ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، انہیں فرشتے کہا جاتا ہے، اور کچھ مخلوق ہے جو ناری ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھ سے بنایا، وہ جنات ہیں۔ تو جنات بھی ایک مخلوق ہے، جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کے مکلف ہے، اسی طرح جنات بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مکلف ہے۔ جس طرح انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر جنات کے پاس بھی جاتے تھے، اور انہیں نبی علیہ السلام دعوت دین دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ میں تھے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تو اس نماز میں کچھ جنات بھی آئے تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو انہیں بڑا مزہ آیا، اور وہ نماز کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی آپ کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائیے۔ وہ جنات تقریباً 7 تھے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ الجن ہے، جنات میں 7 افراد آئے تھے، حسا، مسا، شاسرہ، ابن العرب، یہ تقریباً احادیث کی کتابوں میں ان کے 7 کے نام لکھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے دین لے کر پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور انہیں جا کر انہوں نے تبلیغ کی۔ تو یہ نصوص سے یہ بات واضح ہے۔ تو یہ جنات جو ہے یہ بھی انسان کی طرح مکلف ہے، مکلف احکام شریعہ کے اندر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے ایمان، اسلام، احکامات، شریعت مطہرہ، سنت مصطفی پر عمل کرنا، اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات کو لاگو فرمایا ہے۔ اب شیطان کون ہے، جن کون ہے؟ تو جنات میں جو ہے وہ آپ کو مومن بھی ملیں گے، کافر بھی ملیں گے، نیک بھی ہے، کافر بھی ہے۔
لیکن شیطان جو ہے وہ سرکش ہے. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ. اللہ فرما رہے کہ شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی. تو جنات میں اچھے برے ہیں، مومن کافر ہے، نیک بد ہے، لیکن شیطان میں نہیں ہے. شیطان جو ہے وہ اس کی فطرت کے اندر شرارت ہے، اس کی فطرت کے اندر سرکشی ہے، بغاوت ہے، نافرمانی ہے. وہ کبھی بھی نہ خود سکون میں رہتا ہے نہ دوسرے کو سکون دیتا ہے. تو یہ جنات اور شیاطین، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جنات جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکل اختیار کرنے کی طاقت دی ہے، مختلف شکل. کبھی یہ جنات جو ہے کیڑے مکوڑوں کے اندر آپ کو ملیں گے اور نظر آئیں گے. یہ چھپکلی ہے، یہ چوہا ہے، یہ بلّا ہے، اسی طریقے سے سانپ ہے، نیولا ہے، بچھو ہے. ان چیزوں کے اندر جو رینگنے والی چیزیں کیڑے مکوڑے، یہ جنات اس شکل میں کبھی نظر آئیں گے. پھر کبھی یہ انسان کے رنگ اور ڈھنگ کے اندر بالکل انسانی روپ میں یہ نظر آئیں گے، اور کبھی جو ہے یہ بالکل قد آور بلند ترین قد والے یہ نظر آئیں گے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی اشکال اور مختلف قسم کی شکلیں، رنگ ڈھنگ اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے. تو بعض تو سرے سے انکار کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کوئی جنات کا معاملہ نہیں ہے. بھئی جس طرح انسان سے لڑ جاتا ہے تو انسان کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے. قرآن کریم میں آپ صورت دیکھ لیں، 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی ہے لبید ابن اعصم، اس نے نبی علیہ السلام پر جادو کی تھی. اس نے اور اس کی بیویوں نے اور بیٹیوں نے مل کر کہ نبی علیہ السلام پر 11 گٹان انہوں نے کسی چیز پر باندھ کر کنویں میں کسی چیز میں لٹکا دی تھی، دفنا دی تھی. اس جادو اور سحر کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے دل و دماغ پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا. آپ براہ راست اللہ کی توحید اور دعوت دیا کرتے تھے، لیکن جسم پر اس کے اثرات تھے. نبی علیہ السلام پر تھکاوٹ اور تکلیف ہو رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اس مشکل سے نجات عطا فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے پیغمبر کو یہ 2 سورت جا کر عنایت فرمائیے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اس کی انسان پابندی کرے اور روز کم از کم یہ 100 مرتبہ پڑھے. پھر آپ دیکھیں کوئی جین، کوئی جنات، کوئی شیاطین اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا. آج تو ہوتا یہ کہ ہم 1-2 دفعہ پڑھ کے آزمانا چاہتے ہیں، بھائی میں نے تو پڑھا تھا، کوئی عمل ظاہر ہی نہیں ہوا. امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی تھے، ہندوستان میں دین کا وہ کام کیا تھا اس خاندان نے کہ انگریز نے ان سے اتنا غصہ اور غضب کیا تھا کہ ان کو گرفتار کر کر ان کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹوا دی تھی. کہا یہ شاہ ولی اللہ زندہ بھی رہے گا تو ہمارے خلاف قلم نہیں اٹھا سکے گا، کتاب نہیں لکھ سکے گا. لیکن اسے کیا معلوم تھا یہ نہیں تو ان کی اولاد آئے گی نا. اب محدث کبیر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے فرزند انجمن ہے، بڑے بیٹے ہیں. پھر شاہ عبد القادر، شاہ رفیع، شاہ عبد الغنی، یہ بڑے بڑے اتنے بڑے جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، جنہوں نے احادیث پر کتابیں لکھی، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی پر مشتمل کتابیں لکھی. اور ہندوستان میں دین کا چراغ گل ہونے کو قریب تھا، اس خاندان نے اس چراغ دین کو اپنے خون سے اور محنت سے جلا بخشا ہے. حضرت امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا حضرت غربت ہے، مہنگائی ہے، بہت پریشانی ہے، فقر و فاقہ ہے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے. حضرت نے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ. ایک چھوٹی سی ٹکیا لی پتھر اور اس کو اپنی چادر پہ ڈھانپ کر حضرت نے کچھ تلاوت کی اور چادر ہٹائی تو وہ شخص ہکا بکا رہ گیا. آنن فانن پتھر تھا اتنا سا، اور حضرت نے کیا دم کیا کہ وہ سونا بن گیا. حضرت نے فرمایا یہ لے اور اپنا کام پورا کرو. وہ خوشی سے اٹھا، پوچھتے پوچھتے چلا گیا کہ حضرت یہ بتائیے آپ نے پڑھا کیا ہے، دم کیا کیا آپ نے، کہ آپ کے دم میں واقعی دم ہے؟ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے. اب ہم ہر شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے، نہیں بھی کرتے تو نمازوں میں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے. وہ شخص خوشی خوشی گھر لوٹا اور وہاں اتنا بڑا ایک اینٹ لے کر پتھر لے کر بیٹھ گیا اور اس کے اوپر چادر ڈال کے بیٹھ گیا. 2 گھنٹے مسلسل سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، کبھی ادھر سے پھونکتا ہے، کبھی ادھر سے پھونکتا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. بیوی پریشان ہے، آج ہو کیا گیا ہے، 2 گھنٹے سے لگے ہوئے میاں جی. چادر ہٹاتے تو دیکھتے وہی پتھر ہے، وہی اینٹ ہے. بیوی کو بتلایا کہ حضرت نے یہ دم کیا تھا تو وہ پتھر سونا بن گیا تھا، مجھ سے تو نہیں ہو رہا. واپس حضرت کی مجلس میں گئے،
وہ دنوں میں جو قرآن پاک کی تلاوت کرے، احادیث پڑھائے، راتوں کو جنوں کو پڑھاتے تھے۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا دین کی خدمت کی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ میں نے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ کہا حضرت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، تقریباً گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو چکا ہے، لیکن وہ اینٹ اور پتھر سونا بننے کو نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ پتھر سونے میں بدلنے کے لیے یہ زبان پر انگلی رکھ کر فرمایا کہ یہ زبان بھی شاہ ولی اللہ والی ہونی چاہیے، زبان بھی شاہ ولی اللہ ہونی چاہیے۔ سورہ فاتحہ تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے 24 گھنٹے سنت نبویہ میں زندگی گزارنے والا، اور صبح دوپہر شام رات قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے زبان سے۔ کبھی گالی نہیں دی، کبھی کسی کی چغل خوری نہیں کی، غیبت نہیں کی۔ یہ زبان ہر آلودگی سے پاک ہے۔ یہ زبان شاہ ولی اللہ جیسی بناؤ تو پھر آنن فانن وہ پتھر بھی تم ہاتھ رکھو گے اللہ سونا بنا دے گا۔ تو تاثیر ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، کسی نے کہا یہ کیسی تاثیر ہے؟ میں نے کہا آپ کسی کو منہ کے سامنے آپ اس کو برا بلا کے اس کے چہرے کا رنگ دیکھنا کس طریقے سے بدل جائے گا۔ آپ کسی کے چہرے پہ آپ تعریف کر دیں، کتنا خوشی سے تل ملا اٹھے گا۔ ایک جملے کے بولنے سے اس کا چہرے کا رنگ فق ہو رہا ہے، ایک جملے کہنے سے اس کا چہرے کا رنگ اچھا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ایک جملہ اچھا اور برا کہنے پر کیسا رنگ بدل رہا ہے۔ تو جب ہم کلمات پڑھیں گے، برکات ادا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر ایسی تاثیر اور برکات کا ظہور فرمائیں گے۔ تو یہ 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے باقاعدہ یہ دعا سورت سکھائی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ فرمایا عقبہ ان صورتوں کو سیکھو اور پڑھو۔ اور نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی اور مغرب کی دونوں رکعتوں میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرمائی۔ سب سے آخر میں قرآن پاک کی صورت ہے۔ بچہ رو رہا ہے، قرآن پاک کی یہ 2 صورتیں پڑھ لیں۔ بچہ ضد کر رہا ہے، پڑھتے رہے، مسلسل بچوں پر تلاوت جاری رکھے۔ بڑے ہیں وہ تو اپنے اوپر، نبی علیہ السلام خود حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام ان صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے، جس طرح انسان دم کر رہا ہوتا ہے پھونک مار کے، نبی علیہ السلام کے جہاں تک آسانی کے ساتھ ممکن ہو وہاں تک ہاتھ پہنچے نبی علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے جسم میں۔ یہ برکات نبی علیہ السلام لے رہے ہیں تو امت کیوں نہ لے؟ تو سورہ فلق اور سورہ ناس حدیث کے اندر فرمایا کہ لکل شیء تکفیکا، صبح 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، ہر چیز سے کافی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے، تکلیف سے نجات دے گا، راحت ہی راحت ہوگی اور سکون ہی سکون ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ یہ سورہ فلق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خداوند عالم نے اتاری۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ لبید بن عاصم اور اس کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کی۔ خداوند عالم نے یہ صورتیں اتار کر معوذتین جسے کہا جاتا ہے، پھر نبی علیہ السلام پر وہ اللہ تعالیٰ نے سحر اور جادو کے اثرات سارے ختم کر دیے۔ قل اعوذ برب الفلق، پیغمبر آپ اپنی زبان مبارکہ سے کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں اس رب کی جو صبح کو پیدا کرنے والا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر تمام مخلوق کی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور جب اندھیری ڈالنے والے جب ڈوب جائے اس کی شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں یہ بات آتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ منزہ مبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے یہ چاند سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ چاند بھی جب غروب ہو جائے، اس غروب کی مہینے کی آخری تاریخ میں لوگ جادو کیا کرتے ہیں اور اس جادو سے پھر بیماریاں جنم لیتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس چاند سے بھی پناہ جو ڈوبنے کے بعد بیماریاں پیدا کرواتی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں سے بھی پناہ جو گھروں میں پھونکنے والی عورتیں تعویذ اور ٹوٹ کے اندر آپ کو زیادہ نظر آئے گی۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ فرما رہے ہیں لبید اور اس کی بیویاں، لبید اور اس کی لڑکیاں جنہوں نے نبی علیہ السلام پر سحر کی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حاسدوں کے شر سے اللہ مجھے بچا۔
یہ سورہ فلق ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ پھر اس کے بعد سورہ ناس ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ پیغمبر آپ اپنی زبان کا مبارکہ سے ارشاد فرما دیجئے بِرَبِّ النَّاسِ، کہ میں پناہ لیتا ہوں رب، اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا رب ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، جو لوگوں کے دلوں میں برے خطرے ڈال رہے ہیں ان کی شر سے بھی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ لوگ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں ان سے بھی میں پناہ لیتا ہوں، من الجنتی والناس، جنات ہو یا انسان ہو۔ جنات کا تو کام ہی وسوسہ ڈالنا اور برے خیالات ڈالنا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں والناس، اور لوگ بھی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں برے خیالات ڈالتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک حدیث کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھانے کے بعد کتنا فتنہ وہ لوگ ابھارتے ہیں۔ کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے بھائی قرآن پاک خود پڑھو، ان مولویوں سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ بھی تو نبی علیہ السلام سے سیکھ رہے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں نا، اور نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے، قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب آپ بتائیں سیکھنے کا تعلق کسی سے پڑھنے کا ہی ہے نا، اس جملے کے اندر لفظ کے اندر یہ معنی خود موجود ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، تو سیکھنے کا تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سیکھا، اور صحابہ سے تابعین نے سیکھا، پھر تابعین سے تابعین نے سیکھا، پھر بعد کے زمانوں نے پھر یہ سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ پھر کوئی آیا اس نے کہا اتنا قربانی میں پیسے اور جانور کیوں ضائع کرتے ہو، یہی پیسہ تم صدقہ کر دو، کسی غریب کی تم غربت کو دور کر دو، کسی یتیم بچی کی شادی میں یہ پیسے لگا دو، کتنا فائدہ ہوگا۔ ایک عبادت میں اس کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہی شخص اس کو نہیں کہے گا جو دن میں پان کھا رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، ماوا کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، اسے نہیں کہے گا بھائی یہ تم جو دن میں اتنے پیسے لٹا رہے ہو، 200-300 روپے خرچہ کر رہے ہو، ہفتے پہ دیکھو تو کتنا ہو جاتا ہے، پھر مہینوں پہ دیکھو تو کتنا 1000 روپے تم اس پہ لگا دیتے ہو، اتنا پیسے تم کسی یتیم کو دے دو۔ یہاں یہ بات نہیں کرے گا۔ ایک سال میں ایک قربانی اللہ کی یاد اور ایک یاد سے شریعت مطہرہ کو تازگی پہنچانے کا ایک بہترین عمل اور سنت ابراہیمی، اس عمل کو زندہ کرنے کے لیے مسلمان بڑے شوق کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، لیکن پیچھے سے جاوید غامدی جیسے فرقے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے کی کیا ضرورت۔ پھر کل کو یہ کہے گا مشین چھوڑ کے 2 گھنٹے کے لیے نمازوں کے لیے نہ جاؤ، تم ظہر کے لیے جاؤ گے، عصر کے لیے جاؤ گے، مغرب کے لیے جاؤ گے، تمہارے تقریباً 1.5-2 گھنٹے بن جائیں گے، تم جاتے ہو پھر آتے ہو، آدھا گھنٹہ تمہارا نماز میں لگ جاتا ہے جاتے آتے میں، اور اسی طریقے سے عصر مغرب ہے، یہ 1.5-2 گھنٹہ تم کام کر لو، یہ پیسہ تم کسی غریب میں صدقہ کر لینا، کتنا ثواب ہوگا۔ تو کل تو پھر کوئی بھی حکم اللہ کا باقی نہیں رہے گا، کل تو پھر اللہ کا کوئی بھی حکم زندہ اور جاوید نظر نہیں آئے گا۔ یہ اس طرح کے فتنے پرور ہیں، من الجنۃ والناس، اللہ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جنات بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، دلوں میں برے خیالات ڈالتے ہیں، اور انسانوں میں بھی ہے جو دلوں میں برے خیالات ڈالتے ہیں۔ تو انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، جنات کی تخلیق بھی اللہ نے فرمائی ہے، اور مقصد ایک ہی ہے دونوں کا۔ گہرائی کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جنات کس طرح ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ان کے کام کیا ہے، ان کا قبیلہ کون سا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اس کی بھی تخلیق ہے اور وہ بھی انسان کی طرح احکام کے مکلف ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور دور میں ایک عزا نامی بت تھا، عزا نامی، اور وہ باقاعدہ آوازیں نکالتا تھا، یس نو کی بات کرتا تھا، کوئی بھی اس کے پاس جائے اور بات کرے تو وہ یس نو ہاں نا کی باتیں کیا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ تم نے جانا ہے اور 5 ٹکڑے کرنا ہے۔ خالد بن ولید فوراً کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، یہ ڈرنے والے لوگ نہیں تھے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا خالد یاد رکھنا بڑا طاقتور مضبوط ہے وہ جن۔ نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے اگر خالد کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر انہیں سائڈ کریں، کسی اور کو بھیجے۔ حضرت خالد بن ولید جو 125 جنگوں کے فاتح تھے، جسے نبی علیہ السلام نے یہ لقب دیا تھا کہ سیف من سیوف اللہ، کہ خالد تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو، جس طرح اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا، خالد بن ولید تمہیں بھی کوئی زیر و زبر نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی جنگوں میں تلواروں کے سائے تلے گھومتے رہے، ڈھونڈتے رہے کہ مجھے شہادت مل جائے، شہادت مل جائے، لیکن آخری وقت میں دنیا سے جا رہے ہیں تو بستر پہ جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، لوگ آئے عیادت کے لیے، تو خالد بن ولید سے فرمایا کہ آپ کے آنکھوں پہ آنسو ہے، موت سے خوف ہے، ڈر ہے؟ کہا کہ نہیں، جس موت کو گلے سے لگانے کے لیے میں جنگوں میں جاتا تھا، تلواروں کے سائے تلے میں اپنی گردنیں پیش کیا کرتا تھا، وہ موت مجھے نہیں مل رہی، شہادت کی موت مجھے چاہیے تھی۔ تو کسی نے کہا شہادت کی موت ملے کیسے؟ نبی علیہ السلام نے تو آپ کے بارے میں فرمایا تھا سیف من سیوف اللہ، آپ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو،
آپ تو اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا، آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری بات سننے کے بعد فرمایا آقا بس آپ اشارہ فرمائیے، آپ اشارہ کریں گے ہم وہاں پر ٹوٹ پڑیں گے، آپ اشارہ کریں گے ہم سب چلتے دریاؤں پہ ہم کود پڑیں گے، ہم تو دیکھتے انگاروں پہ کود جاتے ہیں، آقا آپ اشارہ کریے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس بت کو، عزا نامی بت کو پاش پاش کرو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بت کے پاس پہنچے، سارے مشرکین جمع ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، خالد تمہاری خیر نہیں ہے۔ ایک نے کھڑے ہو کر کہا اے عزا اپنی عزت بچا لو، اے عزا اپنی عزت بچا لو، یہ آئے ہیں تمہیں ڈھیر کرنے کے لیے۔ تو اسی وقت شیرنی جیسی شکل پہ ایک جانور وہاں سے نکلا اور وہ بڑا آوازیں نکال رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تلوار سے اس پر ایسا وار کیا کہ پانی کے فوارے سائڈ پہ نکلے۔ یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے، کیسر و کسرا اور روم اور فارس بھی آئے تھے، صحابہ کے سامنے کوئی ٹکے نہیں، ٹنکی کا ناچ انہوں نے نچوایا ہے اس دور کے کفاروں کو۔ آج تو ہم کافروں سے ڈر جاتے ہیں، ملک کی مفاد کے لیے اور چند ٹکوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی مسلمان اپنے ہی دیش میں پلنے والے پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ یہ لاہور میں کیا ہوا، وہ کیا ڈنڈے لے کر آئے تھے، وہ کیا پستول لے کر آئے تھے کہ ان کو دن کے روشنی پہ انہیں پاکستان جیسے اسلامی ریاست سے ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا، ان پر بختربند گاڑیاں چلا دی گئی۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہے۔ انہوں نے تو صحیح کہا تھا کہ اسرائیل کے لیے تم نے اگر کوئی نرمی اختیار کی تو پھر ہماری لاشوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ انہوں نے دکھا دیا ہے کہ وہ لاشیں تڑپ رہی تھی اور ان لاشوں کو اٹھا کے وہ ندی نالوں پہ پھینک رہے تھے۔ کہاں انسانیت گئی ہے؟ وہ جس تحریک سے ہو، جس مسلک سے ہو، جس تنظیم سے ہو، میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے لوگوں پر تم اسلحہ چلاتے ہو، اپنے لوگوں کے گھر کے بچوں کو تم مار رہے ہو۔ جہاں ہم تمہیں دکھا رہے ہیں قائد اعظم بانی پاکستان نے کہا تھا اسرائیل یہ ناجائز اولاد ہے امریکہ کی، اور ساری دنیا پہ امریکہ اس کے پشکنائی کر رہا ہے اور ساری دنیا میں اسلامی خطوں کو یہ نشانہ بنا رہا ہے۔ وہاں تو ذرا اٹیک کرو نا، وہاں ان کو گولیاں دکھاؤ، اسلحہ دکھاؤ، پستول دکھاؤ، بندوق دکھاؤ، وہاں خالد ٹینک دکھاؤ، وہاں کیوں نہیں دکھا رہے؟ تمہارے اندر اتنی بھی مسلمانیت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے کہ بیت المقدس انبیاء کی سرزمین، 500 انبیاء کی قبر موجود ہے، سرزمین انبیاء بیت المقدس فلسطین، مسلمانوں ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا، وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں مجھ سے زیادہ، لیکن وہاں ان کو بولنے کی توفیق نہیں۔ کشمیر 70 سالوں سے پس رہی ہے، وہاں مسلمان تڑپ رہے ہیں، ماں بہنوں کی عزتوں کو، عظمتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، وہاں کوئی اٹیک کرنے کو تیار نہیں۔ یہاں کچھ لوگ نکلے، تم نے بڑا دکھا دیا ہم فاتح بن گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ان کو خون پہ لٹا کر اور خون پہ لت پت کر کے، یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو۔ یہ بدعنوان تاریخ کا ایک حصہ لکھا جائے گا کہ تم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ کوئی مارنے نہیں آئے تھے، انہوں نے تمہیں اپنا واسطہ دیا تھا، ماؤں کا واسطہ دیا تھا، دودھوں کا واسطہ دیا تھا، انسانیت کا واسطہ دیا تھا، پاکستان کا واسطہ دیا تھا کہ ہم پر گولیاں نہیں چلاؤ، آؤ مذاکرات کر لو، کچھ مطالبات ہے وہ مان لو، سن لو، ہمیں بھی کچھ مطالبات دے دو، لیکن اس کے نتیجے میں تم نے گولیاں برسائی۔ ایسا نہیں ہے کسی کے ہاتھ پیر باندھ کر کوئی اس پر گولیاں برسائے اور کہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاکھوں سلام ہے، کیوں کہتے ہیں؟ نظریہ ان کا باقی ہے، نظریے پر وہ جیت گئے۔ ظاہری طور پر آپ دیکھیں گے یزید اور اس کے حواری عبید اللہ بن زیاد اور شمر اور اخنس، یہ بڑے بڑے تمہیں ظاہری طور پر کامیاب نظر آ رہے تھے، دندناتے پھر رہے تھے، لیکن آج کہاں ہیں؟ ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ان کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نام نہیں رکھتے یزید، سلمان ابن ربیع نہیں رکھتے، ہمارے یہاں نام ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نام رکھتے حسین، ہم نام رکھتے بچوں کا حسن، ہمارے یہاں نظریہ زندہ ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی یہ تا قیامت تک زندہ اور جاوید رہے گا۔ اور مسلمانوں نوجوانوں کے شہزادے جنت پہ اللہ تعالیٰ نے بنائے سردار حضرت حسن حسین کریمین مجتبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس عزا نامی بت کو پاش کیا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس جزیرے کا آخری بت تھا، جن تھا، آخری جن تھا، آج کے بعد اس جزیرے کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر پھر اور جن پیدا نہیں ہوگا۔ تو جنات کی حقیقت ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں کوئی تنگ منگ نہیں کرتے، کچھ نہیں ایسا ویسا ہے، وہ تنگ بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور انسانوں سے زیادہ پنگے لیتے بھی ہیں، وہ شرارت کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ شرارت کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کی شہزادی کو جن آتا تھا، جن چڑھتا تھا، سوار ہوتا تھا، حاضر ہوتا تھا، مختلف باتیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ دور تھے، ان کے پاس پیغام پہنچایا کہ شہزادی کو جن آیا ہوا ہے، بادشاہ سلامت یاد کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا میں آ نہیں سکتا، میرا پیغام اس جن کو پہنچا دو، اتنا کہہ دو کہ مجھے آنے نہ دو ورنہ تمہارا اچھا نہیں ہوگا، بس یہ پیغام پہنچا دو۔ یہ پیغام پہنچتا تھا، 3 مہینے تک پھر جن نہیں آتا تھا، مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے۔ اس جگہ پہ ایک بہت بڑے شیخ آئے،
پھر کچھ عرصے بعد وہاں شہزادی کو پھر جن آیا، پیغام ان کے پاس پہنچایا گیا کہ یہاں پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب تھے تو ان سے ہم کہتے تھے تو یہ پیغام پہنچاتے تھے تو جن چلا جاتا تھا، تو آپ بھی کچھ کیجئے۔ تو اس بڑے شیخ نے پیغام پہنچایا اسی طرح کہ جن آئے ہو تو چلے جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے اگر میں آ گیا تو۔ یہ پیغام پہنچایا گیا، جن فوراً حاضر ہوئے اس کے پاس، شیخ کے پاس، اور کہا کہ دوبارہ اس طرح نہیں کہنا، دوبارہ اس طرح نہیں کہنا۔ وہ امام احمد بن حنبل تھے، تقویٰ اور ورع کے امام تھے، بلند مینار پر فائز تھے۔ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر تھے کہ خلیفہ وقت نے ان پر جب ظلم کیا تھا اور ظلم پر ان کو 1 کوڑے لگتا تھا، تقریباً روز 80 کوڑے، اور 1 کوڑا اگر ہاتھی کو لگ جاتا تو ہاتھی بھی بلبلا ہوتا، ہاتھی بھی بلبلا ہوتا۔ تو 80 کوڑے روزانہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی عظمت کے لیے کھایا کرتے تھے، اتنے تقویٰ والے۔ اس جن نے کہا تم اس کے تقوی کے برابر نہیں ہو، جب وہ یہ پیغام پہنچاتا تھا تو ہماری سلطنتیں ہلا کرتی تھی۔ آج اگر تم نے یہ بات دوبارہ کی نا تو تمہارے گھر میں تمہاری چھت کے ساتھ الٹا لٹکا دیں گے۔ اب آپ دیکھیں تقویٰ اس حساب سے نہیں تھا۔ اس لیے ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین خصوصاً مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا اعتقاد جس کا کمزور ہوگا تو جن اس کے پاس آئے گا، تقویٰ جس کا مضبوط ہوگا کبھی بھی جن اس سے قریب نہیں آئے گا، جن اور جنات اور شیاطین اس سے ڈرتے رہیں گے۔ حضرت والا کا خود ایک بیان ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں عصر سے پہلے سو رہا تھا، میرے پاس جنوں کا وفد آیا اور آنے کے بعد کہا آپ بڑے آیت الکرسی کا لوگوں کو ورد بتاتے ہو، آپ کی آیت الکرسی سے ہمیں کچھ نہیں ہونا۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کو پھونکا، میں نے کہا ابھی دیکھو 3 دفعہ پڑھا تو اس کو زلزلہ آنے لگا پاؤں پہ، 4تھی مرتبہ اور 5ویں مرتبہ پڑھا تو وہ پانی کا بلبلہ اور شکل اختیار کر گیا، میری طرف سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں عصر کی نماز میں آیا اور پھر سارے عوام کو میں نے آیت الکرسی کے بارے میں بتلایا۔ تو کبھی بھی ان سے خوف کھانے والا نہ بنے، اعتقاد مضبوط ہو، توحید کا ایک ہی سبق یاد رکھے، توحید کا جو واحد سبق ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے علماء تو فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا وہ شرک ہے، شرک ہے۔ تو یہ جنات یہ بھی احکام کے مکلف ہے اور یہ بھی باقاعدہ طور پر انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں، انسانوں کے درمیان۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام ایک مقام پہ لے گئے اور ایک کھلے میدان پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میں دائرہ کھینچ رہا ہوں، اس لکیر سے تم نے باہر نہیں نکلنا، میں آ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام چلے گئے، تشریف لے گئے، کچھ وقت کے بعد نبی علیہ السلام آئے تو ابن مسعود کو دیکھا، وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ جو لکیریں کھینچی تھی، لکیریں کے آس پاس وہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب میرے پاس آوازیں آنے لگی، عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس لکیر سے باہر نکلتے تو پھر مجھے کبھی بھی تم نہیں پاتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنوں کا وفد آیا تھا، میں ان کو دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے میں نکلا تھا۔ تو نبی علیہ السلام جہاں انسانوں کو دعوت دینے کے لیے آئے وہیں جنات کو بھی دعوت دینے کے لیے آئے، اور اس کی بھی حقیقت ہے۔ بعض بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ اب مجھے ایک جگہ بلایا گیا، وہاں دیکھا کہ ایک لڑکا ہے تقریباً 14-15 سال اس کی عمر ہے اور تقریباً 8-10 بندے اس کو پکڑا ہوا ہے، چاروں طرف سے 2 بازو 2 پاؤں کمر دبا کر اس کو لٹایا ہوا ہے۔ اب نماز کا وقت ہے، کسی نے کہا کہ آپ آئیے جان کا مسئلہ ہے، تو ہم نے تو پوچھا نہیں کہ واقعہ ماجرا کیا ہوا، لیکن اثرات اس پر ہیوی اثرات تھے۔ وہ اپنی والدہ کو بلا رہا تھا، بڑے مجلس میں لوگ وہاں پر ہے، اب وہ اثرات ظاہر بات ہے اس سے کنورٹ ہو کر بیوی ماں تک اور عورت پر جلدی حملہ کرتی ہے جنات وغیرہ۔ تو ہم نے کہا ان کو تو بالکل آنے ہی نہیں دی، اور اس کے بعد ان کو جو 6-8 بندے پکڑے ہوئے تھے مضبوط، ہم نے کچھ چیزیں منگوا کر ہم نے کہا یہ ان کو لگا دینا، یہ ان کو پلا دینا، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ صبح تک وہ بہتر ہو گیا تو کسی نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہم نے کہا یہ پانی لے جاؤ، 2 گھنٹے تک اگر اس کا دوبارہ پیٹ میں درد رہا 2 گھنٹے بعد تو پھر یہ ڈاکٹری مسئلہ ہے، آپ ڈاکٹر پہ دکھا دیں، لیکن 2 گھنٹے سے پہلے انشاءاللہ اللہ اس کے پیٹ کے درد کو بھی دور کر دے گا۔ یہ معاملات تھے اور 2 گھنٹے سے پہلے اس کے معاملات ٹھیک ہو گئے، کیونکہ وہ اس طرح ہیوی ہو چکا تھا رات کے وقت، تو اس کی وجہ سے اس کے پیٹ پہ درد شروع ہو گیا۔ اب یہ کیس کوئی اور نکال رہا ہوتا تو ٹھیک ٹھاک پیسے نکالتا کہ آپ پر تو یہ معاملات ہے، وہ معاملات ہے، یہ سب سے بڑا ہتھیار سورہ فاتحہ کا ورد ہو الحمدللہ، دوسرا ہتھیار آیت الکرسی کا ورد ہو، تیسرا سورہ اخلاص اور معوذتین سورہ فلق سورہ ناس، اس کا ورد کرے، دنیا جہاں کی کوئی طاقت جنات کی اور شیاطین کی کوئی بھی اثر کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی اثر کرنے والا نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے ان چیزوں سے پابندیاں ہٹا دی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پر یہ سارے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ تو جنات کا یہ موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا میرے ساتھ بھی ایک جن ہے لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے، ہر انسان کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ معاملات ہے تو کوشش کریں ان معاملات کو صبح اور شام پابندی کے ساتھ ان معاملات کو پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات 1-2 بات مسجد کے حوالے سے جو ہم اس کی تعمیراتی کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن رکاوٹیں آئے گی،
چاہے کسی بھی طور پہ آپس میں چینی گوئیاں کرتے ہوئے، کوئی کہے گا کیا ضرورت ہے، کوئی کہے گا کیوں کر رہے. یہ بات آپ یاد رکھیں، بیت اللہ کی تعمیر، جب خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی ایک دفعہ نہیں ہوئی ہے. آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، جدید تعمیر انہوں نے کی. قبیلہ جرہم آئے، انہوں نے تعمیر کی. پھر قبیلہ عمالقہ، قوم عمالقہ آئی، انہوں نے آ کر اس کی تعمیر کی. اسی طریقے سے قبیلہ قریش ہے، انہوں نے آ کر بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی. چلتے چلتے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تعمیر کی. پھر عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور آج جو ہمیں تعمیرات کا کام نظر آ رہا ہے، بیت اللہ کی تعمیر کا کام، یہ ترکی دور کا ہے. حکومت سلطانیہ، حکومت کے ترکی دور کے یہ آخری جو ہمیں یادگار نظر آ رہی ہے. تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تعمیراتی کام مسجدوں میں تو چلتا رہتا ہے. ایک عرصے سے تعمیراتی کام بنے، اور مسجد بھی کئی حصوں میں تعمیراتی کام میں یہ بنا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بنیادیں نہیں ہیں، ہم آگے کام نہیں کر سکتے مزید. تو اس کی تعمیراتی کام میں انشاءاللہ کام ہوگا. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دور حکومت میں آئے، آنے کے بعد جنگ یمامہ ہوئی، جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. نبی کے زمانے میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہیں، 295 کے قریب غالباً صحابہ شہید ہوئے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ختم نبوت، نبی کی عزت کے لیے جو محاذ لڑی گئی جنگ یمامہ، اس میں جو صحابہ شہید ہوئے 1200 صحابہ، اور ان میں 700 صحابہ حفاظ کرام کی تعداد ہے. یعنی جو بڑے بڑے قاری اور حافظ تھے قرآن کریم کے ماہرین، وہ شہید ہو گئے تھے. ابوبکر صدیق کو بڑا جھٹکا لگا، یہ ایسا نہ ہو قرآن کریم ہم سے اٹھا لیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ آگے آپ کتابی شکل میں قرآن کریم کو لکھوائیے. ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو نبی کے زمانے میں نہیں ہوا وہ میں کیوں کروں. کہا کہ نہیں، آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ اس طرح صحابہ شہید ہوں گے، پھر قرآن ہم سے رہ جائے گا. بعد والوں کے لیے کیا کرنا ہے. حضرت عمر بار بار پریشر دیتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کے سینے کو کھول دیا اس کام کے لیے. ابوبکر صدیق نے کتابی شکل میں قرآن پاک کو لکھوایا، اور پھر حضرت عثمان نے اس کتابی شکل کو 7 نسخوں پہ پوری دنیا پہ پھیلایا. تو بعض اوقات یہ کام ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. مسجد کا کام بھی ہم بار بار کہتے رہیں گے، تو انشاءاللہ بار بار کہنے سے فی الحرکت برکت، پھر حرکت میں برکت ہے. انشاءاللہ جو نہیں ماننے والا ہوا وہ بھی مانے گا کہ نہیں، جو بھی ہوا بہتر ہوا. تو مسجد کے کام میں بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو حصہ لینے کی، اور جو رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ اس کو احسن طریقے سے ہم سب کو دور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.